مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی از خود اللہ نے دی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا جو سند ہوتا ہے از خود عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے بہترین لوگ صحابہ کرام۔ اسی طرح وہ مشہور حدیث الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، اور یقیناً ستاروں میں سے کوئی ایک ستارہ بھی ایسا نہیں جو روشنی سے خالی ہو۔ اب صحابہ کرام اس امت کے اعلیٰ اور افضل جماعت ہیں، اور صحابہ کرام کی کل تعداد 1,44,000۔ لیکن یاد رکھیں یہ 1,44,000 یہ بھی درجے میں مساوی نہیں، کیونکہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ حدید آیات نمبر 10، اس میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے دو جماعتیں بنائی۔ ایک وہ جماعت جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا۔ یہ لوگ، یہ جماعت اس جماعت سے اعلیٰ اور افضل ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ تو گویا کہ 1,44,000 صحابہ کرام جو ہیں یہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جماعت جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ درجے میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ ایک وہ جماعت جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور یقیناً فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھی۔ گویا کہ 1,44,000 میں سے یہ 10,000 سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح پھر ان 10,000 میں وہ 1,500 صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، قرآن کریم سورۃ فتح کے اندر موجود لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ 1,500 صحابہ پھر اس 10,000 میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اسی طرح پھر ان 1,500 میں وہ 313 جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، 1,500 میں یہ 313 اعلیٰ اور افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، 313۔ اور یقیناً پھر ان 313 میں وہ 10 صحابہ کرام جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ اور مبارک زبان سے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی، جس میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہہ، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، اسی طرح ابو عبیدہ، اسی طرح اس میں طلحہ وغیرہ، اسی طرح اس میں حضرت زبیر وغیرہ، اسی طرح اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اس میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 10 صحابہ کرام جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان 10 میں سے 4 اعلیٰ اور افضل ہیں جسے خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری سنت اور طریقے کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کا جو سنت اور جو طریقہ ہے اس کو لازمی پکڑو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یہ ان خلفائے راشدین کی فضیلت ہے۔ تو ایک امت میں سے 1,44,000 صحابہ یہ اعلیٰ اور افضل، پھر 1,44,000 میں سے 10,000 صحابہ وہ افضل، پھر ان 10,000 میں سے وہ 1,500 جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ اعلیٰ اور افضل، پھر ان 1,500 میں وہ 313 جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ اعلیٰ اور افضل، پھر ان 313 میں وہ 10 صحابہ کرام جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے وہ اعلیٰ اور افضل، پھر ان 10 میں سے وہ 4 جسے خلفائے راشدین کہا جاتا ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور یقیناً پھر ان 4 میں سے 2 جو ہے جسے شیخین کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 ان 4 میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ہم تینوں کو ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا اور ہم ایک ہی مٹی میں مدفون ہوں گے۔ اور یقیناً پھر ان 2 میں سے ایک جو ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہیں، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کل آ جائیں۔ عورت نے کہا اگر میں کل آ جاؤں اور خدا نخواستہ آپ موجود نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے پاس چلے جانا، ابو بکر سے اپنا مسئلہ پوچھ لینا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مقام۔